یہ راستہ دکھاتا ہاں علم رہنما ہے، ہاں علم رہنما ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِ مِنْ أُمَّتِي السلام۔ اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیر و سیاحت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نور علم لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں علم کی، علماء کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم غلاموں کی جو تربیت فرمائی، اس کے متعلق بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تربیت کیا ہے؟ ربا یربی تربیتاً۔ تربیت کا مطلب ہے سلیقہ مند بنانا، خوش اتوار بنانا، خوش سلیقہ بنانا، نیک خصلت بنانا۔ در حقیقت تربیت ہی وہ فن ہے جسے انسان سازی کا فن کہا جاتا ہے، کردار سازی کا فن کہا جاتا ہے۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا ظاہری جسم ہے، اور جیسے دیگر مخلوقات کے پاس یہ جسم موجود ہے، انسان کے پاس بھی ہے، لیکن انسانی ترکیب کی ایک اور اہم اور بنیادی چیز اس کے اخلاق و اطوار بھی ہیں، جو کہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کر دیتے ہیں۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کی تربیت فرماتا ہے۔ تربیت کا مقصد کیا ہے؟ جسم کی سلامتی، عقل کی پرورش، کردار اور تجربات میں اضافہ کرنا، اخلاقی صفات میں اضافہ کرنا، غیر اخلاقی، غیر فطری جو صفات ہیں انہیں دور کرنا اور انسان کو اس کے کمال کے درجے تک پہنچا دینا۔ یہ اسلام کا بنیادی مقصد ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت کرتا ہے۔ اور یہ ساری جو تربیتیں ہیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں سیرت مصطفیٰ سے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو کیسے تعلیم فرمایا کرتے ہیں، ان کی کیسی تربیت فرمایا کرتے، اس کا بیان ہم اس پروگرام میں سنا کرتے ہیں۔ اور آج بھی انشاءاللہ ایک پہلو پر گفتگو ہوگی، اور بہت ہی پیارا پہلو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی گفتگو کو دہرانا۔ کسی بات کو سمجھانے کے لیے اور کن کن اغراض کے لیے بات کو دہرایا جاتا تھا، انشاءاللہ آج بیان کیا جائے گا۔ آپ پروگرام میں شامل رہیں، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت، جو آپ نے تربیت ہماری فرمائی، اس کا بیان ہم اس سیگمنٹ میں سنا کرتے ہیں۔ اپنی گفتگو کو بھی دہرایا کرتے تھے۔ ہم نے روایات سنی ہے اس طرح کی کہ ایک بات کو 2 بار 3 بار دہرا دیا کرتے تھے، تو اس میں کیا حکمت ہوا کرتی تھی، اور اس تعلق سے کچھ روایات بھی بیان ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بات کو دہرانا ناگوار نہیں سمجھتے تھے۔ کو پوچھتا تو 1 بار 2 بار 3 بار بھی آپ دہرا دیا کرتے۔ ایک روایت پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 4880۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ پاک کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اس بات پر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے تعجب میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اس بات کو ایک بار پھر بیان فرما دے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو
دوسری مرتبہ دہراتے ہیں. اب یہاں تربیت ہے ایک مدرس کی اور تربیت بارگاہ رسالت سے ہو رہی ہے, ایک مربی کی, ایک لیڈر کی, ایک قائد کی, ایک بڑے کی, دادے نانے کی, ایچ او ڈی کی, ناظم صاحب کی, بڑے بھائی کی, ماں کی, سب کی تربیت ہے. کہ اگر ماتحت یا کوئی ٹریننگ ہے, سیکھنے کے لیے آیا ہے, اس بات کو دہراتا ہے تو آپ اس کو گھور رہے ہیں, اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ پہلے کیوں نہیں توجہ سنی تھی. بھئی سنی تھی, لیکن اس کو مزید وہ تصدیق کرنا چاہتا ہے, اس کو ذہن نشین کرنا چاہتا ہے, اس کو مزید پختہ کرنا چاہتا ہے. تو ایک استاد کو, کسی بھی تربیت کرنے والے کو, ٹریننگ کرنے والے کو, اپنے جو سیکھنے والا ہے, جو ٹریننگ ہے, اس کی بات کو ضرورتاً دہرانا چاہیے. ایک کالج میں پڑھتا رہا ہوں, ہمارے ایک وہ ٹیچر تھے, وہ ایک پیریڈ لیتے تھے, اور وہ آئے کلاس روم میں اور انگلش کے اندر لکھتے ہیں, لکھے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں, اور ٹرن پیریڈ ختم گئے. انہوں نے سلیبس پورا کر لیا نا, پورا کر لیا, ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے, بھئی ادھر بھی, ادھر سے ادھر آئے نا, اب سمجھ بھی نہیں آ رہا تو ادھر کیسے آئے گا. تو ایک جو ٹیچر ہے وہ اسٹوڈنٹس کی نفسیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو اچھا فیس ریڈنگ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, تو دوبارہ دہرا دیں. اور اگر وہ پوچھے تو اس کو کوئی کیا کہیں, میں کیا عرض کروں, وہ حد کے عزت نہ سمجھا جائے, انسلٹ نہ سمجھا جائے کہ آپ نے پہلی بار کیوں نہیں توجہ سے سنا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں. آپ تو محسوس نہیں فرماتے, آپ تو ایک ایک بار, دو دو بار, تین تین بار بھی بات کو دہرا دیتے. اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ سکھانے والے اور سیکھنے والے میں اتنی سپیس ہونی چاہیے کہ سیکھنے والا جو اپنے دل کی بات ہے وہ کر سکے. اب دیکھیں کہ بچے ہاتھ سے نکل جاتے, وہ دوستوں سے اپنے مسائل شیئر کر رہے ہیں, ماں سے نہیں کر رہے, باپ سے نہیں کر رہے. تو ماں باپ نے کیا اتنی سپیس دی ہے, ایسا فرینڈلی انوائرمنٹ بنایا ہے, ایسا دوستانہ ماحول بنایا ہے. اسی طرح ایک مدرس صاحب ہیں, استاد صاحب ہیں, شاگرد ان سے اپنے معاملہ شیئر نہیں کر رہا, اپنے دوست سے شیئر کر رہا ہے. اچھا دوست وہ بھی اس کا بھائی ہے, اس کو جتنا اس کو پتا اتنا اس کو پتا ہے. اچھے بھی ہوتے ہیں, سمجھانے والے بھی ہوتے ہیں, بھگانے والے بھی ہوتے ہیں. یہاں وہ جملہ سننے کو ملتا ہے نا, تیرا دماغ خراب ہو گیا, تجھے پہلی دفعہ سمجھ نہیں آتی ہے, 1000 مرتبہ تمہیں سمجھاؤں. تو جب یہ انداز سامنے سے ہوگا تو وہ بیچارہ دب جائے گا, احساس کمتری کا شکار ہوگا. اور دیکھیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے, اے ابو سعید, سبحان اللہ, نام, کنیت, اچھے القابات, اچھے آواز کے ساتھ, اچھے انداز سے اس کو شاگرد کو, جو بھی ماتحت ہے, عمر میں چھوٹا ہے, بچہ ہے. اب جیسے ساس ہے, وہ کہتی اپنی بہو کو کہ تجھے ہنڈیا بنانی نہیں آتی. اچھا تجھے آ گئی تھی اس عمر میں, تجھے آئی ہے 50 سال کی عمر میں, ابھی یہ 20 سال کی ہے, 30 سال کا فرق ہے. جب یہ 50 سال میں پہنچے گی تو اس سے اچھی بنائے گی. تو شفقت کر, اس کو سمجھا. ایک اسٹوڈنٹ کا دل خراش واقعہ یاد آ گیا کہ اس نے ایک بار اپنے ٹیچر سے سوال کیا, وہ پڑھا چکے تھے, تو جب سوال کیا تو استاذ کو, ٹیچر کو غصہ آ گیا. تو اس نے ذرا جلال بھری نظر جب فرمائی تو اسٹوڈنٹ سہم گیا, اتنے غصے سے دیکھا تو بتایا نہیں اور آگے پڑھانا شروع کر دیا. تو وہ اسٹوڈنٹ بتاتا ہے کہ 1.5 سال تک میں اپنے استاد سے, اس کے بعد میں نے ٹیچر سے سوال نہیں کیا. اچھا ایک ہے سوال نہ کرنا, اور دوسرا جو اداروں کی بعض اوقات خبریں آتی ہیں کہ اسٹوڈنٹ مل کے ٹیچر کو مار رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ, نالائق قسم کے اسٹوڈنٹ ہیں. دیکھیں استاد نے جو بھی کیا تو کیا شاگردوں کو آپ اجازت دیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو اس کا بھی حصہ آ گیا ہوگا, تو پھر کیا اجازت ہوگی؟ اجازت تو نہیں ہوگی, کیسے ہوگی؟ لیکن اسباب پر غور تو کیا جائے گا. بالکل بالکل. یہ اس کا سبب کیا بنا؟ والدین کی اولاد نافرمانی کرتی تو والدین کو سوچنا چاہیے, استادوں کو. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. اور دیکھیں شاگرد کو خوشامد کرنے کی اجازت دی گئی استاد کی, علم دین حاصل کرنے کے لیے کر سکتے. ٹھیک ہے, تو شاگرد کو اپنے استاد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم استاد کو تو کہہ رہے ہیں, شاگرد کو بھی تو کہے نا. کہ مثال کے طور پر اس نے دوبارہ سوال کیا, جب پہلی مرتبہ بیان کیا جا رہا تھا تو یہ ادھر ادھر کیوں جھانک کر دیکھ رہا تھا؟ ہو سکتا ہے استاد جب ہی اس کو ناراض ہو رہا ہے,
کہ یوں دیکھ رہا تھا، کھڑکی کے باہر دیکھ رہا ہے، بادل گرج رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے، بند ہے. ارے بھائی تو استاد کی طرف توجہ کرنا. تو ہو سکتا ہے استاد کا جو جلال ہے، غصہ ہے، وہ اس بنا پر ہو. اس میں یہ جو آپ نے حدیث پاک بیان کی ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، یعنی اس سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی توجہ کیسی رہی کہ بعض جگہوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ حرف پہ حرف ہم تک روایتوں کی صورت میں پہنچا ہے. یعنی کہ آپ جب بھی ارشاد فرماتے ایک ایک حرف کو یاد کیا جاتا، کیا بات. اور اگر کسی حرف میں ڈاؤٹ ہوتا تو احادیث طیبہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ یا تو یہ کہا ہے یا پھر یہ ارشاد فرمایا ہے. یعنی جو آپ فرما رہے تصدیق ہیں کا سلسلہ بھی پھر بعد میں ہوتا. جی فلاں بھی وہاں موجود تھے، ان سے جا کر پوچھتے. جی، جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ طالب علم کو بھی چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آیا ہے اپنی فل توجہ رکھے، تاکہ استاد صاحب جو بھی اس وقت ایک علم کی صورت ہو رہی ہے اس عدم توجہی کی وجہ سے کچھ کا کچھ سن بیٹھیں گے تو وہ ساری زندگی کے لیے. علم دین سیکھتے ہوئے جو آداب ہیں وہ شاگرد کو ملحوظ رکھنے ہیں نا. جی ٹھیک ہے، استاد وہ آداب رکھے گا سکھانے والے کے، سیکھنے والے کے بھی تو آداب بنیں گے نا. وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے یا موبائل پر لگا ہوا ہے یا جیب میں ہاتھ مار رہا ہے یا اس کے ساتھ کونی مار رہا ہے، کچھ کھا پی رہا ہے یا وہ مذاق مسکری. ارے بھائی تو آئے آپ سیکھنے کے لیے تو سیکھنے والے بنے نا بھائی. میں تھوڑا سا عمر بھائی کی گفتگو کو مزید تھوڑا یوں بیان کروں گا کہ سوال کو علم کی چابی کہا گیا ہے. اب وہ جو 1.5 سال طالب علم یا اسٹوڈنٹ اس چیز کو فیل کرتا رہا ہے تو ڈر کے ہمارے اس نے کبھی سوال نہیں کیا ہوگا. تو سوال جب علم کی چابی ہے اور وہ تو چابی گم ہو گئی، وہ بیچارہ کیسے آگے مزید علم حاصل. گم نہیں ہوئی، چابی پاس ہے، استعمال نہیں کر رہا. اور دیگر جو ہیں ان کے وہ سوالات کر رہے ہیں نا، تو میرا سوال بھی ہو جاتا ہے، کام میرا بھی چل رہا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے جیسے آپ کی بات کے بعد میں نے یہی کہا کہ شاگرد کو استاد کی خوشامد کرنی پڑے، کرنی چاہیے. میں اس سے عرض کر رہا تھا، وہ آپ فرما رہے تھے نا اس میں گنجائش ہو، انداز ایسا ہو کہ اگلے کو جرأت ہو. یہ دو طرفہ معاملہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم سکھاؤ، آسانیاں پیدا کرو اور تنگی نہ کرو. چاہے یہ کہنے کے بعد نا پھر اگلی بات جو ذکر فرمائی ہے، اور جب غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. چاہے یہ کہنے کے بعد بھی اسے بھی 3 دفعہ دہرایا ہے، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ، غصہ آ جائے تو خاموش ہو جاؤ. آپ نے بھی سنت ادا کر لی بھی، ماشاءاللہ، الحمدللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تکلم ایک تو القابات کے ساتھ اچھے انداز سے، پھر بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم تک یہ بات پہنچائی کہ اگر کوئی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ گننا چاہے تو گن سکتا تھا. جی اب آپ تو بھائی اس پیریڈ کو لیتے ہوئے تو آپ کو 10 سال ہو گئے، آپ تو فر لگے ہوئے. بھائی یہ طالب علم ہے اور فرسٹ ٹائم یہ سن رہا ہے، تو اس کو کے لیے بالکل نئی چیز ہے. کلیم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، یہ مقولہ ہے. اب یہ طالب علم ہے، آپ کو 10 سال پہلے آپ پڑھے، پھر 10 سال آپ پڑھاتے ہوئے ہو گئے، تو مگر اس کو دیکھیں نا، جیسے چھوٹا سا بچہ ہے تو ماں منہ میں نوالے کو چبا کر نرم کر کے پھر اس کے منہ میں ڈالتی ہے. اب پوری شروع میں تو روٹی اس کے نوالا منہ بھی میں نہیں ڈالا جاتا، شروع میں تو دودھ ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پھر وہ آہستہ کھانے کا وقت آئے گا تو اس وقت بھی، حالانکہ دانت تو آ چکے ہیں اس کے، لیکن بچے نے منہ میں رکھتے اس نے نگل جانا ہے. نرم غذا کا اہتمام کیا جائے. ٹھیک ہے نا. تو پہلی بار کا جیسے آپ فرما رہے ہیں، پہلی بار تو اجنبیت ہے ان باتوں سے، ان قواعد سے، لیکن وہ دہرانے والی سنت ادا کر دے کہ پھر ایک بار کہے، پھر ایک بار کہیں، تو اس طرح ان کی وہ انسیت ہو جائے گی ان باتوں سے. جو پہلی بار سنی ہے وہ پہلی بار نہیں، تیسری بار ہو جائے گی. تھوڑا سا توجہ اگر اس صحابہ کرام علیہم رضوان کی حاضر بارگاہ ہونے کے انداز پر بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو تعلیم فرمایا وہ یہ ہے کہ جب کو خدمت اقدس میں عرض کرنا ہو تو انظرنا، حضور نظر عنایت فرمائیے. اور اس کے بعد جو جملہ ذکر فرمایا گیا ہے وہ ہے واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنو. سیکھنے کا ایک ادب بھی آ گیا، بہت پیاری بات. کہ سیکھنے والے کو چاہیے کہ پہلی مرتبہ ہی توجہ سے سنے، اور اگر عرض کرنا ہو تو ایسا انداز ذکر فرما دیا گیا جو ادب والا ہے، اپنائیت والا، محبت والا، پیار والا. یہ ماشاءاللہ یہ بھی ایک مدنی پھول ہے. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ شامل ہوں مدنی چینل کے ناظرین میں،
کہ نوٹ کرتے جائیں. مثلاً سبق کے دوران کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو اب اسی میں سوال کریں گے تو ٹیچر بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, یار بات تو پوری ہونے دیں. تو آپ نوٹ کرتے رہیں اور آخر میں جب سوالات کا سیشن ہو اس میں پوچھ لیں. سوالات میرا خیال ہے ہر استاد کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. بعضوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جہاں سمجھ نہیں آئی وہیں روک کے پوچھ لو, اور بعضوں کا ہوتا ہے جب تک بات پوری نہ ہو درمیان میں بولنا نہیں ہے. تو اب استاد کا مزاج کس طرح کا ہے یہ عموماً سمجھ آ جاتی ہے. بعض اساتذہ خود بھی بیان کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں سوال کرنا ہے. تو جو سوال کا ادب ہے اور جو سوال کا طریقہ ہے اس کے مطابق سوال کیا جائے. اور جامعۃ المدینہ میں تو اللہ کا فضل ہے, کیونکہ ہمارا یہ پروگرام خاص طور پر جامعۃ المدینہ کے لیے ہوتا ہے کہ یہاں اساتذہ باقاعدہ سے ماحول بناتے ہیں سوال کرنے کا, طلبہ کو ذہن دیا جاتا ہے. اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ رات کے وقت کسی بھی وقت اگر وہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آئیے اور آ کر بھی پوچھ لیجیے. ناظم جدول موجود ہوتے ہیں, بعض اساتذہ بھی رہائشی ہوتے ہیں. ناظم جامعۃ المدینہ تدریس تو فرماتے ہی ہیں دن کے ناظم ہو یا رات کے ناظم. کئی جامعۃ المدینہ اس طرح کے ہیں جہاں سارے کے سارے اساتذہ یا کچھ نہ کچھ اساتذہ رہائش پذیر رہتے ہیں, تو رات میں وہ اساتذہ اویلیبل ہوتے ہیں. دن میں پوچھیں, رات میں اجتماعی پوچھیں. حلقے, تعلیمی حلقے جو لگتے ہیں الحمدللہ اس کے اندر باقاعدہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا, ماشاءاللہ. میں سوال کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوال جو ہے وہ طرفین سے علم کی زیادتی کی طرف لے جاتا ہے. طالب علم سوال کرے گا اسے جواب ملے گا, علم میں اضافہ ہوگا. جب طالب علم طلبہ سوال کرتے ہیں تو استاد کو بھی اس کی تیاری کے حوالے سے زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے. بہت پیاری تو یہ استاد صاحب کے بھی علم میں اضافے کا بھی فائدہ ہے. جی, استاد کے بھی علم میں اضافے کا سوال ایک سبب بنتا ہے. کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ کے سوالات استاد کا ذہن کھول دیتے ہیں جی کہ یہ اچھا یہ جہت بھی تھی. جی, اب دیکھیں کہ امیر اہل سنت کو ہم نے دیکھا ہے, آپ بھی ایک ماہر استاد کی طرح مدنی مذاکرے میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات ہو رہے ہیں, آپ جواب دیتے ہیں. اچھا, بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب نہیں آئے, آتے ہیں پھر بتاتا ہوں, یہ میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. نہیں, سوال کرنے والے سے کوئی ناراضی نہیں, جو بھی سوال کرو. لیکن یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا کہ امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے میں سوال ہوا, اس وقت جواب نہیں آیا اور وہ سوال ہی پھر وہ ذرا ہوگا نا کھڈے لائن لگا دیا, تو تھوڑی دیر بعد جواب آ جائے گا, اگلے دن جواب آ جائے گا, اگلے مدنی مذاکرے میں جواب آ جائے گا. الحمدللہ. اور اس کی باقاعدہ پھر وضاحت بھی ہوتی ہے, پچھلے مدنی مذاکرے میں یہ گفتگو ہوئی تھی, اس کی مزید وضاحت یہ ہے, یا جواب اس وقت نہیں ہو سکا تھا اس کا جواب یہ ہے. امیر علیہ سنت کے تو حوصلہ افزائی کا انداز ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ نعرے لگا رہے تو امیر علیہ سنت جواب دے رہے ہوتے ہیں, رپلائی دے رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بہت پیارا پہلو کہ بات کو دہرا دیا جائے. جی, اور بھی روایات میں اپنی گفتگو میں الفاظ کو دہرایا. یہ روایت میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مدینہ کو یثرب کہے اسے استغفار کرے وہ, اور مدینہ طابہ ہے, مدینہ طابہ ہے, 2 دفعہ اس بات کو دہرایا. اب ایک تو اہمیت بیان کی جا رہی ہے اور دوسرا جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے. جب بھی کوئی مین چیز ہوتی ہے اس کو جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یعنی جو مین ہوگی اس کو تکرار کی صورت میں جب ذکر کیا جائے گا تو یہ اس کی اہمیت کو اور زیادہ اجاگر کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں آگے روانہ کر دیا, قافلے کے آگے آگے. ہم آگے آگے چلے گئے تو 2 آپ فرماتے ہیں کہ ہم 2 تھے. تو جب قافلہ ہم سے ملا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے, تو اس وقت ہم موزے پہنے ہوئے ہم میں سے وضو کر رہے تھے. تو دور سے ارشاد فرمایا کہ جو ایڑیاں خشک رہ گئیں وہ آگ میں ہیں, اور اس بات کو 2 دفعہ, جو ایڑیاں خشک رہ گئیں وہ آگ میں ہیں. یعنی یہ دور سے کھڑے ہو کے ارشاد فرمانا یہ اس بات کی اہمیت کی طرف اشارہ تھا. قریب آ کر بھی ارشاد فرما سکتے تھے, یعنی ایڑیوں کو خشک نہیں رکھنا, جو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی وہ آگ میں ہیں. تو اس انداز سے آپ اپنی بات کو دہراتے تھے تاکہ اس بات کو مزید جو ہے وہ اس کی اہمیت اور واضح ہو جائے. پچھلی جو روایت بیان کی مدینہ منورہ کی شان و عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ یثرب نہیں کہنا, کہا تو توبہ کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, اور پھر طابہ ہے, مدینہ طابہ ہے, اس کو ابھی تکرار ہو رہا ہے. سبحان اللہ. علماء نے تو یثرب کہنے کو ناجائز کہا ہے. جی, جو یثرب کہے وہ توبہ کرے, گناہ ہے. 10 بار ذکر مدینہ کرے, مدینہ 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 مدینہ,
اس میں بھی ایک سکھانے کا انداز ہے نا کہ اگر یوں کریں گے تو اس کے بدلے یوں کریں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر انداز میں ہی ہمارے لیے سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں. ہر ادا ہی آپ کی لاجواب ہے. اللہ کریم ہمیں آپ کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام اسامہ شیخ، جامعۃ المدینہ فیضان اسلام کراچی سے میرا تعلق ہے. حاجی صاحب، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ امیر اہل سنت سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اس کے کیا کیا وجوہات ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیں. کی اتساع کرتا ہوں. ماشاء اللہ. امیر اہل سنت میرے پیر و مرشد ہیں. الحمدللہ ان کی برکت سے مجھے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا ہے، خدمت دین کی سعادت مل رہی ہے، اور کیا کیا نہیں مل رہا. ہم کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. ہم کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. اور جس کا کھانا اسی کا گانا. امیر علیہ سنت کی برکت سے عزتیں مل رہی ہیں، کیا کچھ مل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی بہت کچھ ملے گا. نظام قبر میں، حشر میں، پل صراط پر، میزان پر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مشائخ اپنے مریدوں کی مدد کرتے ہیں. تو کیوں نہ امیر علیہ سنت سے محبت کریں. سبحان اللہ. یہ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارے علماء پیارے علماء. ماشاء اللہ. آج کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم حافظ ملت کا تعارف سنیں گے، اور ان کا سنت سے محبت کا جو انداز تھا، ان کی دینی خدمات تھیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں سنیں گے. سیدھی حافظ ملت کن کو کہا جاتا ہے اور ان کا اصل نام کیا تھا، انہوں نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ ماشاءاللہ. مولانا عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دادا جان کو بڑا شوق تھا کہ میرا پوتا جو ہے عالم بنے گا، اور آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے اپنے والد صاحب سے حاصل کی. یعنی قرآن پاک جو حفظ کیا، آپ حافظ ہیں، والد صاحب سے حفظ کیا. اچھا، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ عالم بنے گا، یہ دادا کہا کرتے تھے. اور اب دیکھیں کہ اس میں بھی ایک ذہن سازی ہوتی ہے. بچے کے سامنے یہ بات بار بار دہرائی جائے تو اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، میرا بیٹا حافظ بنے گا، میرا بیٹا عالم بنے گا، میرا بیٹا دین اسلام کا مبلغ بنے گا، میرا بیٹا تو امام بنے گا، یہ خطیب بنے گا. تو بچے کا ذہن بنتا جائے گا. ہمارے یہاں ہوتے ہیں انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا. تو وہ بھی جائز ہے، مگر فضیلت کس کی ہے؟ فضیلت کس کی ہے؟ قیامت کے روز پائلٹ شفاعت کرے گا، انجینئر شفاعت کرے گا، ایسا تو کئی روایت میں کہیں سنا نہیں ہے. تو یہ کام بھی جائز ہیں اور کرنے اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن وہ بعض کو بعض پر فضیلت ہوتی نا. علماء کو سب پر فضیلت ہے، اور علماء میں بھی جو علم میں فائق ہے ان کو فضیلت زیادہ ہے. تو حضرت عبدالعزیز مبارک پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام مبارک رکھا گیا محدث دہلوی عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اس امید پر کہ یہ میرا بیٹا بھی عالم بنے گا. بزرگوں سے نسبت رکھی گئی انشاءاللہ. جی. علم دین آپ نے جو حاصل کیا کہاں سے پڑھا؟ ایک میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن پاک تو اپنے والد صاحب سے آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے خطابت فرمائی. اب خطابت تو فرمائی مگر وہ جو درس نظامی جو مروجہ انداز ہے علم دین حاصل کرنے کا وہ نہیں کیا. تو اس پر آپ وہ بہت وہ رہتے تھے کہ دادا نے تو کہا تھا کہ میرا بیٹا عالم بنے گا، میں تو عالم نہیں بنا. پھر ماں دعا کرتی تھی تو ماں کی دعائیں رنگ لائیں، اور پھر آپ جامع نعیمیہ مراد آباد میں داخل ہوئے 27 سال کی عمر میں. تو عمر مبارک قدریں آپ کی بڑی تھی. تو جو کہتے ہیں یار اب اتنی عمر ہو گئی، اب تو بال بچوں اور شادی کا معاملہ کرنا ہے، کہ نہیں بھائی، علم دین سیکھنے کی عمر نہیں. شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال میں شروع کیا تھا نا، اور کتنے نامی گرامی آپ عالم ہیں. جب اولاد کو پتہ ہونا کہ میرے والدین نے میرا نام فلاں عظیم شخصیت کے نام پہ رکھا ہے، تو ان کی طرف اپنائیت بھی ہوتی ہے، انسیت بھی ہوتی ہے، لگاؤ بھی ہوتا ہے، ان کی سیرت کردار پڑھنے کی طرف بھی توجہ ہوتی ہے کہ پڑھوں تو صحیح وہ ہیں کون جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا. ماشاءاللہ. تو اب توجہ اس طرف جائے گی. تو ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ
ان کے والد محترم علماء کے پاس لے کر جاتے اور علماء اور صلحاء کی خدمت میں جا کر کہا کرتے کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں یہ عالم بنیں. ماشاءاللہ. تو دعائیں لینے کا ذریعہ اور صالحین کی قربت دلانے کا ذریعہ. امام غزالی کے والد بھی یہ کیا کرتے تھے. رخ کر دیا نا اس طرف. جی. جب رخ اس طرف ہو جائے گا تو اس کی بھی برکتیں اپنی جگہ ملیں گی. ماشاءاللہ. دعائیں ملیں گی. اور دعا تو ویسی مومن کا ہتھیار ہے. بے شک. اور اس کے بعد ایک ان کا اپنا جذبہ اور اپنی لگن اور اپنا ولولہ. تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بڑی مسجد مل گئی تو گویا مراد حاصل ہو گئی. تو بڑی مسجد تو حضرت کو مل گئی, بہت پیاری بات ہے. حفظ کے بعد ہی بڑی مسجد مل گئی, لیکن منزل جو ہے وہ علم کا حصول, دیکھیں اپنا ایک ہدف اور ٹارگٹ جو رکھا ہوا ہے. علم حاصل کرنے کا بھی ایک مقصد ہے نا. تو سمجھے منزل تو بھی اللہ کی رضا, کہ اللہ راضی ہو جائے. اور آپ کی بات کے دوران مجھے ایک وہ یاد آ گئے کہ بڑی ایک میں سوسائٹی میں گیا تھا فیصل آباد میں ہی, تو بڑی مسجد کے خطیب صاحب یوں, میں نے پوچھا درس نظامی آپ نے کہاں سے کیا, تو وہ 3-4 درجے فارغ ہوئے اور خطابت شروع. ارے بھائی پورا تو کر لو اس کو, بھائی اتنی جلدی بھی کیا, آج کی رات ہے, اتنی جلدی کیا ہے بھائی, روٹی ابھی پوری طرح پکی نہیں, گرما گرم منہ میں ڈالو گے یار, اس کو پورا ٹھنڈا کر لو. سورج غروب نہیں ہوا, افطار کیوں کرتے ہو ابھی, تو تھوڑا انتظار کر لینا. اچھا, والدہ کے سامنے بھی جو ان کا ذکر کیا جاتا ہے نا, وہ یہ کہ بے چینی والے انداز میں امی جان کو کہنا, امی جان دادا جی تو یہ کہا کرتے تھے, میں تو پڑھ نہیں سکا. تو اب والدہ ان کی کڑن دیکھ کر پھر دعا کیا کرتے تھے, یا اللہ میرے بچے کو عالم بنا. تو ہمارے طلبہ کرام جو ہمیں سن رہے ہیں, تو یہ بھی اگر والدین کی دعائیں لینے کی طرف بھی توجہ کریں, تو علم حاصل ہوتا ہے تو اس میں صرف محنت درکار نہیں ہوتی, بعض اوقات دعائیں رنگ دکھا رہی ہوتی ہیں. ماشاءاللہ. تو والدین سے دعائیں لی جائیں, اساتذہ سے دعائیں لی جائیں, اپنے پیر و مرشد سے دعا لینے کا سلسلہ کیا جائے, اور ایسے کام کیے جائیں کہ سامنے والوں کے دل سے دعا نکلے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ظفر بھائی, حافظ ملت کی دینی خدمات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ ایک بہترین مدرس, اور آپ نے جامعہ کے اندر نظامت کے معاملات بھی سنبھالے, اور آپ کی کتب بھی الحمدللہ کئی آپ نے تصانیف لطیف آپ نے تحریر فرمائی ہے. ماشاءاللہ. تو جو تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں, ایک ہی ڈائریکشن پر نہ چلتے رہیں. ہماری جو بزرگ شخصیات تھیں وہ بعض اوقات ہمہ جہت شخصیات ہوتی تھی, کسی ایک ہی سمت کی طرف چل پڑنا اور اسی کو ہی اپنا وہ مطمع نظر بنا لینا, ایسا نہیں ہوتا تھا. جیسے تدریس کی, ساتھ میں محتمم ہوئے, ساتھ میں تصانیف کا سلسلہ رہا, اور جیسے خطابت وغیرہ کا ذکر مبارک بھی ہوا, وہ بھی سلسلہ رہا. مسجد بھی بنائی, مسجد کے اندر بھی بنائی, اور بہت ذاتی دلچسپی کے ساتھ مسجد بنائی. تو اس انداز سے جن کو اللہ پاک یہ شرف عطا فرمائے علم حاصل کرنے کا, درس نظامی کا, تو ہر طرف سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں حاجت ہو ہمیں اس میدان کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جیسے اپنے آپ کو اپنے نگران کے سپرد کریں نا, نگران سے مربوط رہیں, تو نگران کے پاس تو 50 شعبے ہیں, آپ کا انٹرسٹ کہاں ہے, وہ اس کو آپ کو اس کا موقع فراہم کرے گا کہ آپ اس شعبے میں کام کریں, اس شعبے میں کام کریں, اس شعبے میں کام کریں. آپ کا جو ایک انداز آپ کی مبارک سیرت اور زندگی پڑھنے سے سامنے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ کام کی گویا دھن آپ پر سوار ہوا کرتی ہے. ماشاءاللہ. کام کے کرنے کے لیے چندہ کرنا ہے تو بھی آگے بڑھیں گے, افراد چاہیے تو افراد تیار کرنے کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اس کام کو اس کے نتیجے تک پہنچانے کے لیے کیا کیا اسباب اختیار کرنے ہیں, تو ان اسباب کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا, یہ بھی آپ کی مبارک زندگی کا حصہ تھا. اور دینی خدمات انجام دینے والوں سے آپ حد درجہ محبت فرمایا کرتے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی انہی محبتوں کا فیضان ہے کہ آج بھی اگر دیکھیں نا تو جامعہ اشرفیہ کیا بات, کس انداز میں ماشاءاللہ دین متین کی خدمت انجام دے رہا ہے. اچھا یہ بھی, اور جامعہ اشرفیہ کا دینی اداروں, دینی جماعتوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا پیغام لے کر آگے بڑھنے والوں سے جو محبتوں کا انداز ہے, دعوت اسلامی سے ان کی محبت تو ویسے مثالی ہیں. جی جی ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی ذمہ داران بھی حاضریاں دیتے ہیں, اور میں نے مدنی خبروں میں دیکھا کہ ذمہ داران وہاں جاتے ہیں, اور پھر حضرت یونٹ بھی عطا فرماتے ہیں نا. اب یہ بھی ایک محبت کا اندازہ نا کہ اپنا ادارہ بھی ہے, جی, لیکن یہاں سے جب آواز لگائی جاتی ہے تو ہر سال تقریباً ان کی طرف سے یونٹ آ رہے ہوتے ہیں. جو ٹیلی تھون کیا جاتا ہے, مدنی عطیات کیے جاتے ہیں, بالخصوص جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی خود کفالت کے لیے, اخراجات کو پورا کرنے کے لیے, تو جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ بھی الحمدللہ اس میں حصہ لیتے ہیں. ہمارے جامعۃ المدینہ میں بھی کئی مقامات اس طرح کے ہیں کہ جہاں جامعۃ اشرفیہ کے پڑھے ہوئے بھی
دین متین کی خدمت میں ہمارے ساتھ مصروف عمل ہے۔ دیکھیں جامعات اہل سنت میں ذمہ داران دعوت اسلامی کا جانا ہوتا ہے، بلکہ باقاعدہ ہم نے جو مجلس سے رابطہ بالعلماء بنائی ہے ان کو ہم نے تاکیدیں کی ہیں کہ وہاں بھی جائیں اور وہاں بھی طلباء میں علم و عمل کا جذبہ پیش کریں، اساتذہ کا ادب بتائیں، کہ جسے حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اپنے استاد کا ادب۔ آپ کے استاد کون ہیں؟ صدر الشریعہ بدو طریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور بعض استاد ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر شاگردوں کو ناز ہوتا ہے کہ ہم فلاں ہمارے استاد صاحب ہیں، اور بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ استادوں کو ناز ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ایسے شاگرد تھے کہ استاد ان پر ناز کرتے تھے کہ مجھ سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کا ذکر کرتے تھے۔ یا محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، جن کے شہر میں بیٹھ کر ہم اپنا یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے کہ دو نے مجھ سے علم حاصل کیا، یہ دو ہیں۔ علم کے ساتھ ساتھ ادب کا، جیسے آپ فرما رہے ہیں، استاذ کا ادب، صدر الشریعہ جب آتے یا تشریف لے جاتے، کھڑے ہونا، کھڑے رہ جانا، کتابوں کا ادب، قرآن پاک کا ادب، ان کی سیرت میں یہ بہت ملتا ہے۔ ادب کا بہت پیارا ان کا انداز قرآن پاک کی تلاوت بہت فرمایا کرتے تھے۔ اب وہ شبینہ اور اس طرح کی تراکیب ہوتی اور پتہ نہیں کتنے کتنے پارے پڑھ جایا کرتے تھے۔ اور اس میں نمایاں جو پہلو ایک نظر آئے گا نا، یہ جس طرح ہم ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ جس بھی شخصیت کو لیں گے نا تو یا ان کے استاد اساتذہ میں والد ہوں گے، بڑے بھائی ہوں گے، یا کوئی نہ کوئی فیملی کا بڑا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی شخصیت کو لیں گے نا، اللہ کی محبت، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، ادب، یہ تو یوں سمجھے کہ بنیادی چیزیں ہیں یہ تو۔ اچھا، بہت سارے اکابرین کا ایسا لگتا ہے کہ ماں کی دعائیں، جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی، ماشاءاللہ، ماں نے دعا کی تو اللہ نے آنکھیں عطا فرما دیں اور پھر کتنی عزت ملی۔ اور یہاں بھی دیکھیں ماں سے دعائیں لے رہے ہیں، کتنے اکابرین کا ہے ماں کی دعا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی معروف ہے، ماں کی دعا نے اس مقام پر پہنچا دیا۔ اور اچھا، ان حافظ کا وہ ملت، چندہ لینے والے جو بات ہے وہ رہ گئی، ابھی تک وہ ذکر نہیں کی۔ کیا فرمایا کرتے تھے آپ کہ چندہ لینے سے عزت چندہ کم جمع نہیں کرنے ہوتی؟ سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم چندہ اپنے مدرسے کے لیے مانگ رہے ہیں نا، بھی مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، دین کے کاموں کے لیے مانگ رہے ہیں، اپنی ذات کے لیے تو نہیں مانگ رہے۔ اور عزت تو دین کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اس کو آپ بھی کا عزت شاستر ملی ہے، کا ہے۔ دین کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جامعۃ الاشرفیہ کی عمارت جو ہے اور جامعۃ الاشرفیہ کے جو برانچز ہیں مزید آگے بھی، اگر ان کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی حافظ ملت کا فیضان نظر آتا ہے سبحان اللہ۔ کہ جس انداز میں آپ نے وہ چندہ جمع کرنے کا ذہن دیا اور ان سلسلوں کو لے کر آگے بڑھے۔ تو دعوت اسلامی کو بھی دیکھیں تو الحمدللہ میرے اہل سنت نے ایک سوچ دی کہ اپنے اپنے شہر سے چندہ جمع کریں اور وہاں مساجد بنائیں، مدارس بنائیں، جامعات بنائیں اور اس دین کی خدمت کے سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں۔ اکابرین نے یہ کام کیے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ تو تقسیم کرنے والے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، مگر صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے موقع پر بیر روما جو کنواں یہودی کے قبضے میں تھا اس کی خریداری کے لیے ترغیب دلاتے ہیں، اور چندہ جمع کرنے کی ترغیب بھی ہے اور جس نے چندہ دیا ان کو پھر دعائیں دینے کا سلسلہ بھی ہے۔ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت سبحان ملی۔ اللہ، عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو دعائیں بھی ہیں، بشارتیں بھی ہیں، پیٹھ تھپکنے والا اور حوصلہ افزائی والا سلسلہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ہم اپنے ادارے بنا رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اور ہر گھر میں ایک عالم ہو، یہ امیر علیہ سنت کا ہدف ہے۔ اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی 4 کروڑ تو گھر ہوں گے، تو ہر گھر سے ایک۔ یہ ہدف پاکستان کے لیے نہیں ہے نا، یہ تو ساری دنیا کے لیے۔ اگر صرف پاکستان کا لیں، ویسے تو پوری دنیا بھر کے لیے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح، تو کروڑوں علماء تیار کرنے۔ اور ویسے بھی ہر شہر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے، بڑے شہروں کے ہر محلے میں عالم ہونا چاہیے، بلکہ ہر مسجد میں عالم دین ہونا چاہیے، ہر برادری میں، ہر خاندان میں، تاکہ ہم جہالت جو بنیاد بنتی ہے گناہوں کی، ہم اس سے بچ جائیں، علم کی روشنیاں حاصل ہو جائیں ہمیں۔ اللہ کرے اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کو فالو کرتے ہوئے خدمت دین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آئیے سوال شامل کرتے ہیں اور سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی کیا پوچھ رہے ہیں۔ میرا نام محمد شہریار اطاری ہے، میرا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان اسلام سے۔ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ میرے اہل سنت سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا دور کیوں ہیں، قریب کیوں نہیں؟ جواب برائے کرم جواب چاہتے ہیں۔ کون کہتا ہے میں دور ہوں، میں قریب ہوں اپنے پیر کے۔
یہ تو فاصلوں سے تھوڑی ہوتی قربت اور دوری اور سے. اب الحمدللہ میں امیر اہل سنت کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہی دور ہوں. امیر اہل آپ سنت کی کا رضا کے ساتھ ہی دور ہوں بھائی. امیر اہل سنت کا غالباً اس طرح کا فرمان ہے کہ جو دینی کام کرتے ہیں وہ بظاہر بھلے دور ہیں مگر وہ میرے قریب ہیں. پرخلوص اور پر وفا محبت میں فاصلے رکاوٹ نہیں بنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس عظیم شخصیت، عظیم ہستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان پر دور دراز نیکی کی دعوت کے لیے گئے نا. 1,14,000 24,000 مختلف روایات صحابہ کرام کی تعداد. تو بقی میں کتنے؟ 10,000 کم و بیش. اور بقیہ سارے کیا ان کو مدینے سے محبت نہیں تھی؟ والد مدینہ سے ان کی محبتوں کی تو خیرات ملی ہے ہمیں. بے شک. تو ان کے صدقے تو ہمیں عشق رسول ملا ہے، حدیثیں ان کے صدقے میں ملی ہیں، صحابہ کے صدقے میں. قرآن بھی تو صحابہ نے پہنچایا ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری باتیں صحابہ نے تو پہنچائی ہیں ہم تک. اب وہ دین کی خاطر سفر کر رہے ہیں. تو خیر الحمدللہ میرا یہ جذبہ تھا، ہے. مجھے میرا مرکز، میرے مرشد جہاں بھی رکھیں میں الحمدللہ حاضر ہوں. جہاں بھیج دیں میں چلے جاؤں گا. میرے ذہن میں آ رہا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ان کو بھیجا، سواری پر سوار کیا اور خود رخصت کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلام سوار ہے اور آقا پیدل چل رہے ہیں ساتھ میں تشریف فرما ہوئے. جب رستے میں مختلف نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں، معاذ فیصلے کیسے کرو گے، تو انہوں نے جواب دینے شروع کیے. سرکار نے تربیت فرمانا شروع کی. اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اب جب تم واپس آؤ گے نا تمہارا گزر میری قبر سے ہوگا. اللہ. اس وقت ان کی اپنی کیفیت کیا ہوگی کہ آج آخری دیدار کر رہا ہوں، اور آج کے بعد جب دوبارہ واپسی ہوگی تو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما نہیں ہوں گے، لیکن اپنے آقا کے فرمانے پر سرکار کے پیغام محبت کو عام کرنے کے مقدس جذبے کو دل میں لیے یمن روانہ ہوگا. اس سے یہ چیز یہ تو نہیں عرض کی کہ آقا قدموں میں رکھیں، مجھے کہاں بھیج رہے ہیں، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. حالانکہ ان سے بڑا تو کوئی عاشق رسول ہوگا نہیں. صحابہ سب سے بڑے عاشق رسول. ایک سال بعد یمن چلا جاؤں گا، نہیں تاکہ آپ ہو کی گیا. قربت تو ملے. جی اس سے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز یہ ہم پر ظاہر ہوئی کہ بڑے مقام بڑی قربانیوں کے بعد ہی ملتے ہیں. اب سوال کا سلسلہ تو ہو گیا، اب جامعۃ المدینہ کے طلباء، اساتذہ، ناظمین، ہم سب جیسے سوال کیا نگران پاکستان سے، تو ہمیں بھی ہر وقت اپنے مدنی مرکز کو اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے ماشاءاللہ کہ جہاں پر دینی فوائد زیادہ ہوں گے، جہاں پر مسلکی فوائد زیادہ ہوں گے، جہاں پر اداراتی فوائد زیادہ مل رہے ہوں گے، اور مدنی مرکز اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر رہ کر نہیں وہاں پر جا کر ہمیں زیادہ فائدہ ملے گا، تو ہمیں اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے اور اپنے مدنی مرکز کے حکم پر لبیک کہیں. ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں میں جاؤں گا. واہ کیا بات. مجھے جہاں بھیجنا بھیج دے، میں جانے کے لیے یہ تیار ہوں. بہت آسان ہے کہنا، مگر جو عمل کرے گا اس کو پتہ چلے گا، اور جو کرے گا لیکن عمل کرنے والے کو انشاءاللہ ملے گا آخرت کیا؟ میں پائے گا. بالکل آخرت میں پائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے امیر اہل سنت کا پیغام آپ کے نام. پیارے باپا جان، بعض بزرگوں کے جو اقوال ہیں اس کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ جو مومن کوئی گناہ گار ہو تو اس کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ سے عرض یہ ہے کہ یہ کیفیت اپنے دل میں کیسے پیدا کی جائے کہ کوئی بھی گناہ ہو تو اس سے ایسی نفرت ہونی چاہیے کہ چاہے وہ اپنی ذات میں ہو یا دوسرے کی ذات میں ہو تو اس سے سخت نفرت ہو اور بندہ اس سے بچ سکے. حالانکہ دیکھا جائے کہ بعض گناہ ایسے ہیں اور بعض ایسی برائیاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر اپنی ذات میں ہوں تو شاید اتنی بری نہیں لگتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کی ذات میں یہ چیز ہے تو بسا اوقات اس شخص سے ہی نفرت شروع ہو جاتی ہے اور عجیب سی کیفیت دل میں پیدا ہوتی ہے. تو ایسی کیفیت کو دور کرنے میں بھی بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہو جائے کہ کوئی بھی بری عادت ہو یا کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ اپنی ذات میں ہو یا چاہے کسی دوسرے کی ذات میں ہو، اس سے نفرت ہونی چاہیے، نہ کہ کسی مومن کی ذات سے. اس کے لیے کثیر مطالعہ کی حاجت ہے، اور اس طرح کے عنوانات، اور یہ احیاء العلوم میں یہ عنوانات ملیں گے. انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں گے اور ایسوں کی صحبت ملے گی
جو اس طرح کی باتیں جہاں سیکھنے کو ملتی ہیں تو انشاءاللہ ذہن بنے گا. ہے تھوڑا یہ ٹف ہے لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا، کوشش کریں گے تو. انشاءاللہ. حالانکہ بعض ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض حرام چیزیں ہوتی ہیں تو وہ اگر اپنی ذات میں بھی ہوں، جیسے اب اس دور میں اگر کسی میں غیبت ہو، غیبت کرنے کی عادت ہو یا جھوٹ بولنے کی، تو بس اگر خود سے بول لے گا تو وہ اتنا اس کو برا نہیں لگے گا، سمجھ گیا. لیکن دوسرا جھوٹ بولے گا دانت توڑ دوں گا اس کے، یا پتہ چل جائے کہ اس غیبت کی تو اس کے خلاف ہو گئے. یہ تو پھر کہتے ہیں جی یہ کیسا یعنی گنہگار ہے، اس طرح کے. بجا فرمائے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ کرے کہ واقعی ایسا ذہن بن جائے ایسا فرما رہے کہ اپنے ذات میں جو برائی ہے نا اس سے نفرت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اپنی ذات میں جو برائی ہے نا وہ جہنم میں پہنچانے والا کام ہے. دوسرے کے اندر جو برائی ہے وہ ضروری نہیں کہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بنے. اور حالانکہ دوسرے کا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ چیز ہے بھی یا نہیں، کنفرم بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر بھی اس طرح کے خیالات، حالانکہ اپنی ذات میں ہو تو پھر بھی کوشش بھی کریں لیکن اس گناہ سے وہ نفرت اور وہ چیز نہیں ہوتی. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ تاکہ بندہ ان سی چیزوں سے بچ سکے. بعض اوقات کسی میں اگر برائی ہم دیکھتے بھی ہیں نا تو یہ ممکن ہے کہ اس کی کوئی مطلب صحیح تعویل ہو اس کے پاس، اس طرح کی برائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن اپنی برائی کو بندہ خوب جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہوتی ہے فلاں کام میں. اللہ تعالیٰ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نمایاں جامعۃ المدینہ. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. بابا پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا. وہ دو بزرگ ہستیاں جن کے فیضان نظر کی بدولت لوگوں کو رشد و ہدایت نصیب ہوئی، جن کا مزار کھڑی شریف میں مرجائے خلائق ہیں. اسی راستے پر جاتلاں کا علاقہ واقع ہے جو زیادہ تر دیہی آبادی پر مشتمل ہے. فروغ علم دین میں کوشاں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی نے شعور، بیداری اور آگاہی اور اسلامی طرز زندگی اور سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فروغ کے لیے 21 کینال پر مشتمل وسیع و عریض جامعۃ المدینہ جبی جاتلاں قائم کیا، جس کی بنیاد رکن شورا حاجی وقار المدینہ نے رکھی. چنانچہ یہ جامعۃ المدینہ بتدریج ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے اہل علاقہ کے لیے اپنے بہترین نظام تعلیم و تربیت کی بدولت نمایاں مثال بن گیا. بمبر روڈ جاتلاں پر قائم اس جامعۃ المدینہ کے ساتھ ہی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے. جامعۃ المدینہ میں تادم بیان کل 8 درجات موجود ہے، جن میں 160 طلبہ کرام علم دین سیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں 90 رہائشی جبکہ 70 طلبہ غیر رہائشی ہیں. رہائشی طلبہ کے لیے قیام و طعام کے لیے عمدہ نظام بنایا گیا ہے. انتظامیہ اور اساتذہ کی مستقل محنت اور طلبہ کی ذوق علم کی بدولت تقریباً 100 طلبہ کرام تعلیم کی تکمیل کے بعد دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج کا سوال بھی سماعت فرما لیں. حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ادارہ قائم کیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ یہ نمبر جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے رپلائی کرنا ہے. اپنے تاثرات، اپنا فیڈ بیک بھی اس پر بھیج سکتے ہیں. پچھلے پروگرام میں یہ سوال کیا گیا تھا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام بتائیے. اس کا درست جواب ہے خزائن العرفان. جنہوں نے درست جواب دیے اور جلد دیے ان کے نام عرض کرتا ہوں: احمد علی طاہر نوابہ والا فیصل آباد، علی رضا عطاری جامعۃ المدینہ گجرانوالہ، محمد زاہد بن عبد الغفار جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور،
حسن اسلم اتاری گجرانوالا، عدنان اتاری گجرانوالا۔ قرآن اندازی کے ذریعے جن کا نام نکلا ہے وہ ہیں محمد زاہد بن عبد الغفار، جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن لاہور۔ ان کے لیے 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائی جائے گی اور 12 ماہ تک انہیں ماہنامہ فیضان مدینہ تحفتاً ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں علم و علماء کی قدر نصیب فرمائے، ان کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ راستہ دکھاتا ہاں علم